ڈیجیٹل اسکول شروع کر دیا اور اس کے آغاز پر مجھے اعزاز بخشا کہ میں بھی آپ کو جوائن کر سکوں. کہتے ہیں جی جو خواب ہوتے ہیں نا، آپ جو سوچتے ہیں وہی اللہ کرتا ہے. آپ بڑے خواب سوچیں گے اللہ بڑے کر دے گا. اگر آپ نوکری، ایک گھر، ایک گاڑی، بچوں کی نوکریاں سوچیں گے تو اللہ وہ کر دے گا. اگر آپ کسی کا حق کھانا کی پلان کریں گے وہ بھی آپ کو اپرچونٹی مل جائے گی. تو ظفر صاحب نے جو کام شروع کیا تھا، کون سوچ سکتا ہے کہ کولو سے میں انگلش میڈیم کو ایجوکیشن گرامر اسکول ہو سکتا ہے. وہ چیز پورے پاکستان میں بھی نہیں تھی اس وقت ہوئی تھی جب انہوں نے 1989 میں شروع کیا. اس کے بعد 2012-13 میں جب انہوں نے ای اسکول کا شروع کیا تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں ای اسکول، کم از کم پاکستان میں کوئی اس قسم کا اسکول نہیں تھا. اور آج جو آپ آمنہ ملک صاحبہ نے اور ظفر قادر صاحب نے آغاز کیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا لیتھل کمبینیشن بن گیا ہے. میڈم آمنہ کے ملک میں اور دنیا میں بے پناہ تعلقات ہیں اور ان تعلقات کو وہ اچھے طریقے سے اچھے کام کے لیے استعمال کرتی ہیں. اور ظفر قادر صاحب کے جو اسکول کے بارے میں انیشیٹو ہے، ایک بڑی مزدار چیز میں سب سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ظفر صاحب کمشنر بھی رہے، 5 ضلعوں میں ڈی سی رہے، 2 ضلعوں میں کمشنر رہے، فیڈرل سیکرٹری رہے، چیئرمین NDA میں رہے، لیکن دنیا ان کو ظفر سکولوں والا کے نام سے جانتی ہے اور یہ نہیں جانتی کہ ظفر کمشنر یا ظفر سیکرٹری، بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ظفر، وہ پاکستان میں ظفر کی بجائے ظفر کہتے ہیں، ظفر سکولوں والا. تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ظفر سکولوں والا جو ہے وہ اب 8 یا 10 کی بجائے 80,000 یا 8 لاکھ سکول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ ای سکول، ایک چیز جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بینچ مارکنگ بڑی ضروری ہے جی. اگر آپ اپنے بینچ مارک انٹرنیشنل رکھیں گے، اس سال جنوری میں ایک ڈاکومنٹ آیا ہے جو میں ظفر صاحب کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، میں میڈم آمنہ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. وہ ورلڈ اکنامک فورم نے اسکول آف ٹمورو بنایا ہے جی. کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے فیوچر کے اسکول میں. اب جو ریجیمنٹڈ لرننگ ہے اس کا زمانہ چلا گیا. اب ہر بچے کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں اور ہر بچے کو اپنے حساب سے پڑھانا پڑے گا. تو ہمیں اب آج کی گوگل کے دور میں ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم ایکوائرنگ آف نالج دیں. اس وقت ایپلیکیشن انالیسز اینڈ ایپلیکیشن آف دیٹ نالج از ضروری ہے. تو جو ابھی آپ پڑھنا چاہیں، جو بھی آپ علم حاصل کرنا چاہیں، جو بھی آپ انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہیں، تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ گوگل میں جائیں اور وہ لکھیں تو ود ان اسپلٹ سیکنڈ آپ کو اس کا پر بڑا سیر حاصل قسم کا ان پٹ مل جاتا ہے. اس کی ضرورت اب نہیں رہے گی. اب ضرورت یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملی ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے، انالائز کرنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی ایگزسٹنگ حالات میں. تو میری ظفر صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو اسکلز بجائے اب نالج دینے کے اسکلز دیں. فار ایگزامپل اسکلز ہیں کہ جی انالیٹیکل اسکلز ہونی چاہیے، IT اسکلز ہونی چاہیے، اس کے علاوہ گلوبل اسکلز ہونی چاہیے. اب آج کا بچہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ جس کا ورلڈ ویو گلوبل نہ ہو. آپ کو STEM ایجوکیشن دینی پڑے گی، انوویشن کی اسکلز دینا پڑیں گی، انٹرپرسنل اسکلز ہونا چاہیے. ایک چیز بڑی مزدار ہے کہ آپ گوگل نے 8ویں نمبر پہ ڈگریز کو لینا شروع کر دیا ہے. کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ کے اندر اسکلز ہیں اور آپ کے پاس اس چیز کی ڈگری نہیں ہے تو آپ کو گوگل جاب دے دے گا. پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچیے کہ آپ جو جس طرح کہا کہ 8 سے 12 پہ جا رہے ہیں، کسی سٹیج پہ آپ پرسنلائز یا سیلف بیسڈ لرننگ پہ بھی جا سکتے ہیں. میری رائے یہ ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ خان اکیڈمی کا پاکستانی ورژن کس طرح بن سکتا ہے. اس میں تعلیم نے PITB نے بہت اچھی کوشش کی اور پنجاب کی کتابیں ساری ڈیجیٹلائز کی
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح خان اکیڈمی ہے، آپ سوچیں کہ آپ کا ڈیجیٹل اسکول جو ہے وہ خان اکیڈمی کا اردو ورژن بن جائے اور ساتھ ساتھ ریجنل لینگویجز بھی ہوں. دوسرے نمبر پہ جب سر سید احمد خان علی گڑھ بنا رہے تھے تو ان کا جو ویژن تھا وہ بڑا مزدار ہے، وہ آپ کو کسی پرانی کتاب میں مل جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ میں علی گڑھ کے بچوں کو وہ نالج دینا چاہتا ہوں جس کے حساب سے ان کے ہاتھ میں ہماری روایت کا کہ وہ امین ہوں، ان کو سائنس اور انگریزی زبان کا نالج آتا ہو اور ان کے سر پہ قرآن کا تاج ہو. باقی تو شاید وہ کر گئے لیکن قرآن والا چیز بھول گئے. ایک ویب سائٹ ہے جی تنزیل.net. تنزیل.net کی اگر آپ کو صرف ایکسیس اویلیبل ہے جو اوپن سورس ہے، تو البینین زبان سے لے کے ازبک زبان تک 120 قرآن پاک کی ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ سورہ بقرہ چل رہی ہے، آپ اس کے اوپر اردو کی 8 یا 10 ٹرانسلیشن ہے، اردو میں مولانا مودودی یا احمد علی لاہوری کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا خیال آتا ہے کہ یار میں اس کو چائنیز میں سیکھوں، تو آپ نے صرف کلک آف بٹن پہ چائنیز ٹرانسلیشن شروع ہو جائے گی. یا آپ کا خیال آتا ہے کہ جی میں اسپینش میں پڑھوں تو اسپینش ٹرانسلیشن شروع ہو جائے گی. تو آپ یہ پلیز میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان کو دنیا لیکن ان کو ساتھ انگریزی قرآن پاک ان کو اپنی زبان میں آتا ہو. asanquran.com کے نام سے ایک ایپ ہے جو آئی او ایس میں بھی ہے اور اینڈرائڈ میں ہے، ہم سب کے فونوں میں ہے. اگر اس میں ہم قرآن پاک صرف 10 پارے پڑھ لیں تو ہمیں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. ہم قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے لگ جائیں گے جس طریقے ہم اردو کو پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کے 70% الفاظ جو ہیں وہ وہی ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو ایک چیز جو میری ایک اور رائے ہے کہ جی اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو عادت ڈالیے کہ بچے ڈیجیٹل pdfdrive.com کے اوپر اس وقت 80 ملین کتابیں فریلی اویلیبل ہیں، اور اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں پورے سیشن ان کو کرا دوں گا. آپ کے جس دن آپ کا اسکول کھلا ہوا ہو 15 ستمبر کے بعد، جس دن آپ کہیں گے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے تاکہ یہ ریسورسز ٹیپ کس طرح کرنے ہیں. تھرڈ جو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اس کے ساتھ ان بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ یہ آپ کے ساتھ تو پڑھیں ہی پڑھیں. آپ ٹو اسٹارٹ ود آپ کے ٹیچر جتنے ہیں آپ ان کو ایک بائنڈنگ کر دیں. بائنڈنگ یہ کریں کہ سارے کے سارے ٹیچر ایڈکس اینڈ کورسرا میں اپنے سبجیکٹ کے اندر کم از کم 4 کورسز ہر سال کریں گے. امیجن کیجئے پاکستان کا ایک اسکول ہے ڈیجیٹل اسکول جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اگر فار ایگزامپل 200 اساتذہ ہیں، آپ یہ کر دیجئے کہ آپ 4 کورسز انہوں نے MIT، ہارورڈ، اسٹینفورڈ، ٹفٹس وہاں سے کرنے ہیں. اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ ان کی فیس ریمبرس کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سارے کا سارا فیکلٹی ود ان کپل آف ایئرس فورن ٹرین ہو جائے گی. اسی طرح امریکن بورڈ ایک ہے ABCTE، ہم لوگوں نے یہ اسلام آباد میں کیا، اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے عمیر کو کہ اس وقت کوئی 30% آف اسلام آباد کے FDE کے ٹیچرز جو ہیں وہ یا انرول ہیں یا وہ کوالیفائی کر چکے ہیں. امیجن کیجئے اگر آج سے 3 یا 4 سال کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا تو اسلام آباد کے اگر 70 یا 80% ٹیچرز فارن کوالیفائڈ ہوئے تو سرکاری اسکولوں کی کیا پوزیشن بن جائے گی. تو میری آپ کے لیے بہت سی دعائیں، نیک خواہشات، اور آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو میں کر سکوں گا ضرور کروں گا. لیکن میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ اسٹرانگ ڈیٹا بیس بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک احکامات جاری کر دیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے جب آپ کے پاس اس کا فالو اپ ویکلی نہیں آئے گا، پلیز جو آپ چیزیں کروانا چاہیں اسٹرانگ ڈیٹا بیس، اور وہ ڈیٹا بیس آپ کی نیکسٹ ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرے گا. بہت شکریہ جی.